بی بی فاطمہ الزہرا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اماں جان میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا. تو جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بیوی نے بات نہ کی ابو بکر سے موت تک. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو ناراض کیا نا جی، اللہ ہدایت دے. پہلی حدیث سمجھتے نہیں. حدیث ہے کہ من اغضبها، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے. ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری ایک علم کی کتاب ہے، علم جہاں سے ملے لے لو. اس میں جتنی بھی روایات ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو ہمارے ہاں حدیث لینے میں ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم اس سے حدیث نہیں لیتے جس نے اہل بیت کو تکلیف دی ہو. اور ان کتابوں کے اندر 11 سے زیادہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں. ساری نہیں، یعنی اگر 6000 حدیثیں تو 6 کی 6000 میں نہیں ہیں وہ لوگ. چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کے دشمنوں سے روایت لی گئی ہے، یعنی راوی اہل بیت کے دشمن ہے. تو بس جس روایت کی سند میں اہل بیت کا دشمن آ جائے گا راوی کے طور پر، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں دین اس سے لینا ہے جو خود دیندار ہو. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مولا حسین کا گلا کاٹے وہ تمہارے نزدیک دیندار ہو؟ جھگڑا نبی کی وراثت پہ نہیں، جھگڑا نبی کی ملکیت پہ ہے. اہل علم چہرے جو ہیں وہ متوجہ رہیں گے. اگر تو نبی بغیر ملکیت کے چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر وہ ورثہ ہوتی، پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوتی. نبی اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے. سیدہ دربار میں وراثت کے لیے نہیں گئی، اپنی ملکیت کے لیے گئی. میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ پہلا نقطہ یاد کر لیا تو میرا خیال ہے کہ مخالف پہلے ہی جملے پہ ہار گیا. مخالف تیاری کر رہا ہے، وہ حدیثیں اکٹھی کر رہا ہے وراثت پہ، کہ ہم وراثت نبی کی ثابت کریں گے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. ہم پہلی دلیل سے ان کا کیس ختم کرنے لگے ہیں. تم وراثت پہ دلیلیں بنا رہے ہو، نبی تو وراثت تو نہیں، نبی تو زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے کے گئے تھے. حاکم نے محمد کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا تھا. زہرا بی بی دربار میں پہنچی، بی بی نے دربار میں جاتے ہی کہا تم نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ جتنی تحقیق کی ہے میں نے شہزادی کے مقدمے میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں، اتنی تحقیق ہے میری کہ بی بی نے لفظ وراثت استعمال نہیں کیا. میری وراثت پہ قبضہ کیوں کیا؟ بی بی نے کہا میری جگیر پہ تو نے قبضہ کیوں کیا؟ حاکم کی آواز آئی کہ میرے پاس ایک حدیث ہے. بی بی نے کہا حدیث پڑھ. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء ولا نورث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. واقعہ میں نے آپ کو داد کی چھٹی دی تھی، لیکن اب یہ جملہ ہے، یہ جملہ میری خطابت تو ہے نہیں، یہ سیدہ کا حملہ تھا. اور داد خراج شہزادی کو جانا چاہیے، مالکن کو سلام ہونا چاہیے. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا حدیث ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بی بی پردے کے اندر سے بولی تو کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، تو تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا ہے؟ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو سیدہ کے مقدمے میں بول سکے؟ تجھے کس نے بنایا؟ تو نے تو ابھی تو نے حدیث پڑھی، اس حدیث پہ تو تیرا ہی پہرا نہیں، اس حدیث پہ تو خود ہی کاربند نہیں. تو نے کہا ہے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، پھر تو بتا تو کس حیثیت سے بیٹھا ہے؟
حاکم خاموش ہوا. شہزادی نے دوسری دلیل دی, بغیر تلوار کے لڑ رہی ہے نبی کی بیٹی. عباس بھائی, بی بی نے دوسری دلیل دی. دوسری دلیل شہزادی کی کیا تھی؟ بی بی نے کہا اچھا تو بتا, تیرے پاس نبی کی حدیث ہے, نبی کی اولاد تو ہے یا میں؟ کہنے لگا آپ. فرمایا وصیت مجھے کرنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کی؟ وصیت تو مجھے کرنی چاہیے تھی, تجھے وصیت کیوں کی؟ کیا میرے بابے کو پتا تھا کہ ان کے بعد تو تخت پہ بیٹھے گا؟ اگر میرے بابے نے زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا تو تم 3 دن سقیفہ میں کیوں لڑتے رہے ہو؟ معصوم سے تو گواہ مانگے نہیں جاتے. پھر کیا کہنے, شہزادی تو بھی اپنے مقدمے کی پوری تیاری کر کے گئی تھی. بی بی نے بھی گواہ بڑے اعلیٰ پیش کیے. آج بھی جو بندے سوشل میڈیا پہ بحث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا مقدمہ نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوا. کیا نصاب شہادت مکمل نہیں تھا صاحب؟ وہ کہتے ہیں علی گواہ تھے, اچھا حسن گواہ تھے, حسین گواہ تھے. حاکم نے کہا یہ تینوں ہیں زہرا کے رشتہ دار, رشتہ داروں کی گواہیاں جگیر میں قابل قبول نہیں, گواہ باہر سے لے کے آ. بی بی نے کیس واپس کروا لیا, اپنے خلاف فیصلہ لے لیا, لیکن بی بی نے گواہ واپس نہیں کیے. جبکہ بی بی کے پاس گواہوں کی کمی نہیں تھی. بی بی سلمان کو لے جا سکتی تھی. بی بی کے گھر میں اور گواہ موجود تھے. 3 گواہ مرد تھے اور بی بی کے مقدمے میں چوتھی گواہ عورت تھی. اس کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے نصاب شہادت کو نامکمل کیا گیا کہ یہ عورت ہے, اس کی گواہی تو عادی ہے. بی بی نے ام ایمن کی گواہی بھی نہیں بدلی, جبکہ بی بی کے گھر میں ام الفضل بھی تھی, فضہ بھی تھی, اسما بھی تھی. لیکن بی بی نے کہا نہیں, تاریخ میں گواہیاں میں نے یہی لکھوانی ہے. بی بی تیری حکمت کیا تھی؟ میں سب سے پہلے ام ایمن کی حکمت پڑھتا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو گواہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی, یہ رسول نے زہرا کو ورثے میں دی تھی. اور رسول کے پاس یہ آئی تھی جناب عبداللہ کے پاس سے. یہ حقیقت میں جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جناب عبداللہ دے گئے رسول کو, رسول دے گئے زہرا کو. اگر آپ مقدمے میں پورے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں تو یہاں بہت بڑا نقطہ دینے لگا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو تصویر بنا کے حاکم کے سامنے کھڑا کیا. آج بھی ام ایمن کی گواہی کتابوں میں درج ہے. حاکم نے بی بی کو دلیل دی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو میرا بابا اس کنیز کا وارث کیوں بنا؟ یہ حدیث کے پہلے حصے کی نفی کہ اگر وہ کسی کے بھی وارث نہیں ہوتے پھر اس کا وارث کیوں بنا. دوسرا حصہ کہ وہ وارث بناتے نہیں. اگر وہ وارث بناتے نہیں تو میرے بابا نے مجھے یہ کنیز ورثے میں کیوں دی؟ بی بی نے کہا میں علی کی گواہی نہیں بدلوں گی. بی بی آپ علی کی گواہی بدل کے کوئی اور گواہ پیش کریں. بی بی نے کہا کیوں؟ میں گواہی علی کی لکھواؤں گی. اس نے کیا کہا ہے کہ علی کی گواہی قبول نہیں؟ اسے نہیں پتا کہ نبی کی حدیث ہے کہ علی قرآن ہے. اس نے علی کی گواہی نہیں چھوڑی, اس نے قرآن کی گواہی کو چھوڑ دیا ہے. بی بی نے کہا میں حسن حسین کی گواہیوں کو نہیں چھوڑوں گی, کیونکہ حسن حسین بنص قرآن ہے نبی کے بیٹے. اس نے میرے بیٹوں کی گواہی نہیں چھوڑی, اس نے محمد کے بیٹوں کی گواہی چھوڑی ہے. چلے میں آخری جملہ کہوں اور یہیں پہ آج کی گفتگو تمام ہو جائے. بی بی نے کہا تیرے پاس حدیث ہے, میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہوں. بی بی نے پہلی آیت پڑھی. بی بی نے کہا خدا کہتا ہے کہ جو کچھ اولاد کا ہوتا ہے اس میں مرد کا حصہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں کہ خدا نے باپ کی وراثت میں عورت کو حقدار رکھا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وارث سلیمان ہے داؤد, ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں
वयरसनी आले यकूब, हमने आले यकूब को उसका वारिस बनाया था। उसका बीवी मेरे पास हदीस है। हाकिम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। हाकिम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें दरबार में मोहम्मद की बेटी हुसैन की मां ने पढ़ ली। 40 आयतों के पढ़ने के बाद हाकिम ने कहा ज़हरा मैं हदीस पढ़ रहा हूं, तो जवाब में बदल बदल की आयतें पढ़ रही है, अगर तेरे पास हदीस है तो हदीस लेके आ। इतना कहना था, बीवी पर्दे के अंदर से बोली, बस मैंने तुझसे यही सुनना था, आज तू मुझसे कह रहा हदीस लेके आ, कल तुझे मेरे बाबे ने कहा था आज तुझे हदीस लिख दूं, तूने कहा था कुरान काफी